قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دستے قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، اللہ جل مجدہ و من والہ کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی آیات ہمارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین برادران اسلام، مفسرین اکرام اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ذات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک، قرآن مجید ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یقیناً اللہ کے کئی احسانات میں سب سے عظیم تر احسان، بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمایا. عزیزوں اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، آپ کے متبع ہونا، یہ ایمان کا جزء لا ينفع ہے. اس کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ مسلمان. اسلام کی بقا، اسلام کا وجود ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عزیزوں اور بزرگوں، جو کوئی بانی جامع کتاب مقاصد الاسلام حصے اول پڑھ لے اور محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہما ان کی کتاب میلاد نامہ پڑھ لے، بس یہ دو کتاب آپ کے لیے میلاد کی حقیقت کو آشکارا کرنے والی. یہ دونوں کتابوں میں مقاصد الاسلام حصے اول پہلا حصہ بانی جامع نظامیہ نے لکھا، اس میں میلاد کے متعلق، اللہ کے رسول کی تخلیق کے متعلق، اللہ کے رسول کی ولادت کے متعلق، آپ کے فیوز و برکات کائنات میں کیا ہے، آپ کی وجہ سے دنیا کا وجود قائم ہے، یہ سب چیزوں کی حقیقت کو آپ کو کھول کر بیان کروایا.
اور اللہ جل مجدہ نے اپنی معرفت کے لیے جو بھی کام کیا اپنی مشیت کے مطابق، اس مشیت ربانی سے آشنائی کے لیے، اس چاشنی کو چکھنے کے لیے میلاد نامہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو میلاد نامہ پڑھتا ہے وہ اس سے آشکار ہو جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے عظیم دو بزرگان دین ہمارے دکن میں ہیں کہ اب تیسرے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو میلاد کے آمد پر اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنی طریقے سے مضمون بنا کر امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھٹکتے وہی ہیں جو ان بزرگوں کو چھوڑ کے کسی دوجا کو دیکھتے ہیں۔ بانی جامع نظامیہ ہمارا علمی قلعہ ہے، اسلامی قلعہ ہے۔ نظامیہ سے بڑھ کے اب کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جامعات ہندوستان میں بہت سارے ہیں، سب اپنی اپنی دکان لگاتے ہیں، مگر جامع نظامیہ ایک ایسا ادارہ ہے، اس کا اعتدال اور اس کی طبیعت امتاً وسطاً لکم کے ذریعے ثابت ہوتی ہے کہ بنیادی ایمانی، بنیادی اساسی پہلوؤں پر نظریات دینے والا کوئی ادارہ اگر ہے تو وہ جامع نظامیہ۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ اپنے محبوب کو نور کے لقب سے خطاب فرمایا اور امت کو بتایا، بندوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارا آقا جو ہے وہ ایک نور ہے، وہ نور کی شکل میں اللہ نے تمہاری طرف ارسال کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں یہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں تو کامل ہے، اور نوری بھی ہیں تو کامل ہے۔ آپ کی طرح پوری کائنات میں کوئی نہیں، اور بشروں میں کوئی آپ کے مثل بشر بھی نہیں۔ آپ کی بشریت بھی اکمل، آپ کی نورانیت بھی کامل۔ اللہ نے آپ کو مظہر خدا بنایا، آپ میں خدا کی جلوہ گری تھی، آپ کو دیکھنا کیا تھا؟ گویا خدا کا دیدار کرنا۔ رویت رسول سے رویت اللہ کا مصداق قرار دیا گیا۔ اب بات میں سمجھائی گئی کہ جس حال میں، جس خطے میں جہاں تم رہتے ہو، وہاں تمہیں روشنی کی ضرورت پڑ جائے، اندھیرے کی، تاریکی کی، اگر تم پہ گھٹا چھا جائے، اس گھٹا سے نکلنا چاہتے ہو تو دامن محمد عربی کو پکڑ لو، نور کی روشنی میں تم نکل جائے۔ ابھی بہت سارے جلسے چل رہے ہیں آپ کے خطے میں، آپ کے علاقے میں، کاروان میں، عجیب عجیب واقعات کئی زمانے سے ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی بیٹی کو کاٹ دے رہا، کوئی بیوی کو کاٹ دے رہا، کوئی اماں کو مار دے رہا، کوئی باپ کو مار دے رہا۔ پھر اب لوگوں کو دیکھا، میں صاحب کچھ جلسے کے بعد انٹرویو دے رہے، تو کوئی انٹرویو لینے والوں میں سے کوئی ٹی وی والا پوچھا بھائی علماء کی ذمہ داری کے بارے میں، تو بولے بھائی دیکھیے مسجد دیکھیے، پلٹ کے ذرا دیکھیے آپ کیا حال ہے۔ ایسی قوم کی رہبری رہنمائی کون کرے؟ ہاں، اب اس کے بعد مسجد کمیٹی کتنی پریشان ہے، کئی کو پریشان ہے؟ انتظام کے لیے نہیں، ذرائع کے لیے نہیں، ہمارے مسلیوں کے نظریات کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ٹائم ماشاءاللہ خطبے کے لیے ابھی 25 منٹ باقی ہے، اور خطبے میں کیا بولا جائے گا اس کو مفصل طور پہ تفہیم کے لیے اردو میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے یہ نشست، یہ کرسی بدل سجائی۔ اب سامعین میں کہاں ہے بتائیے؟ آئے ٹائم پہ 2 رکعت کے مصلی آتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، اس کے بعد فونا کرتے ہیں احمد دیکھ۔ تو ایسے ضلالت بھرے گمراہ ذلیل خبیث قسم کی قوم کو سدھارنا بہت مشکل ہے، جو خود اپنی نفع دیکھتے، نہ خطے کی نفع دیکھتے، نہ قوم کی بقا دیکھتے، نہ رہنمائی کے طالب ہے، نہ رہنمائی چاہتے۔ اگر کسی کو میرے الفاظ چبھتے ہیں تو چبھیں گے، کیونکہ خلیل حقہ و انکانا مرہ، دلیل ہے، حق بات کڑوی چوتی۔ آئے کونے میں کرسی میں بیٹھے، انگلیاں کرے چلے گئے، ٹینشن کر کے دماغوں سے کھیلے، اس سے رہنمائی ملتی ہے؟ ذلیل کیسے کیسے لوگ ہیں۔
ذرات بھرے. تو عزیزوں اور بزرگوں، آج ربیع النور کا پہلا جمعہ، پہلا دن ہے نا. تو پہلا پیغام ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اس خطے کے لیے رہنمائی چاہیے، تو آئیے میلاد منائیے. جو میلاد والے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ایسی چیز ممکن ہی نہیں. واقع میلاد منانے والے اگر ہیں آپ کی نسلوں میں دور تک بھی باپ کا غصہ نہیں مل سکتا، ماں کو ذلیل کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، بھائیوں کا خون کرنے کا تصور نہیں پایا جا سکتا، رشتوں کو توڑنے کا خیال نہیں آ سکتا. یہ چندے والے میلادی بھی نہیں ہونا، خطرہ بہت ہے. نام میلاد کا ہے مگر لوگ اپنی اپنی عید مناتے ہیں، ویسی میلاد بھی مراد نہیں. میلاد کیا ہے معلوم؟ رسول کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تہیا کر کے اور اس کے لیے رہنمائی کے طالب بن کر اسوے رسول کو سمیٹنے کی راہ پہ گامزن ہو جانا. بات سمجھ میں آئی؟ اسوے رسول کو سمٹنے کے لیے جب ہم راہ اعتدال سے چل پڑتے ہیں، وہی میلاد منانے کے حقیقی، چاشنی پانے کے حقیقی طور پر حقدار ہے. ہر کسی کو چاشنی نہیں ملتی میلاد. میلاد کی لذت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اسوے رسول کے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی حقیقت انہی کو نصیب ہوتی ہے اس آمد کی مشیت ربانی سے آشکار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ کے خطے میں جو بھی حالات بگڑ رہے ہیں، اس کی بنیادی علت یہ ہے کہ اس سے دامن چھوڑ چکے، بس و بستی میں جا کے گر چکے. کوئی بھی اپنے گھروں میں نظام اسلامیہ کو اجاگر نہیں کر رہا، نظام اسلامیہ کے تحت زندگی نہیں گزارتا. نظام مصطفی ہم کو عطا کیا گیا اللہ جل مجدہ کے ذریعے، اللہ جل مجدہ اپنے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اس کو اختیار کوئی نہیں کر رہا. اسی لیے باپ کی حقیقت نہیں معلوم، ماں کی حقیقت نہیں معلوم، بیٹی کی پرورش کا خیال نہیں، بیٹی کی عصمت کی حفاظت کا خیال نہیں، اور سب الٹ پلٹ ہو رہا. اب اس میں علماء کریں تو کیا کریں؟ آپ کی مسجد، اب یہاں کوئی کچھ نہیں بول سکتا. اگر بول رہا تو خود اپنے آپ میں چھانٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. 1-2 مہینے نہیں، تقریباً 2-2.5 سال آپ کی کمیٹی نے پھر سے مانگے، میں نے دیا، اور پابندی ہر اتوار کو عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک کا وقت تبدیل کر کے مانگے دیا. یہ جمعے کے دن اتنے بھرتے، ہر 2 طرف بھرتے، مگر کچھ فرض سیکھنے کے لیے ایک طرف بھی نہیں ہے. کچھ قصے کہانی سننے آتے، مردے کہانیاں سننے جاتے، اور کچھ صرف جمعہ گزارنے آتے. نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح. حقیقی عاشق رسول وہ ہے جو اپنی صبح ہونے سے لے کے شام ہونے تک کے نظام کو جو فرض ہے اس کے لیے طلب کرتے ہیں کہ مولا ہم کو علم سے آشکارا کرتے کہ نمونے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے مطابق ہماری لیل و نہار ہو جائے. جو اس کا طالب بنا اس کا مطلوب پورا ہوگا. نہ وہ کبھی مفلس ہو سکتا، نہ وہ کبھی زیر ہو سکتا، نہ وہ کبھی خوف و خشیت میں آ سکتا، نہ اس کا دل مردہ ہو سکتا، نہ بے ایمان ہو کے مر سکتا. یہ گارنٹی ہے. مگر یہاں کیا ہے؟ یہاں کرسی میں بیٹھنے کی خواہش بہت رکھنے والے لوگ ہیں. عالم ہو رکھو، کرسی ملی تو بس ہے. ایسے خطوں کے قصے سمجھنے کی ضرورت ہے. کرسیوں کے طالب ہے. اللہ ایسے لوگوں کا نقصان ان کی نسلوں سے کر دیتا. یاد رکھیے، طالب نہیں بننا، مطلوب بنو، محنت کرو. آپ رب کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کرو. خالق تمہارا ہے. اور یہ مزدہ رسول کی زندگی سنا رہی. آپ دیکھیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ قد جاءکم، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب.
تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کے احوال بالکل انسانیت سے دم توڑ چکے تھے، انسان وحشی بن چکے تھے، درندہ بن چکے تھے. تو اللہ جل مجدہ کے محبوب نے اپنی زندگی کے کردار سے، اپنے زندگی کے پہلوؤں سے، اپنے رول سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی دانش کی کسب سے، اپنی فکر و فہم کو بانٹ کر امت کے درمیان بتایا کہ دیکھو، جب اللہ کا محبوب ایسے وحشی درندوں کے بیچ ہو کر ان کی سوچ، ان کی طبیعتوں کو بدلنے کا عزم کیا تو ایسا عزم میں وہ آگے بڑھا کہ سارے آپس میں شیر و شکر ہو گئے. ایسے قبیلے تھے عرب کے کہ معمولی بات پہ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا، حق و غارت گیری شروع ہوتی تو قبیلوں کے قبیلے قتل کر دیے جاتے، ان کا نام دنیا سے مٹا دیا جاتا. یہاں تو یہ قتل ہوا نا، کیوں ہوا؟ اسوہ رسول کو ترک کرنے کی بنیاد پہ ہوا. آپ گہرائی سے اگر آپ وہ جو بھی معاملہ ہوا ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کے بارے میں معلومات کریں گے تو معلوم ہوگا کسی کی زندگی دینداری کی نہیں تھی. یہ حقیقت ہے. جب تم دینداری سے نہیں جیو گے، بددینی تمہارے اندر آ جائے، دین اسلام کے تم نام لیوا ہے مگر زندگی کا کلچر یہود و نصارہ کا ہے، تو بتائیے تم کو فیض دین کیسا ملے گا؟ یعنی پلیٹ رکابی تمہاری دین کی، اس میں کھانا پرسور نہیں یہودیوں کا، نصرانیوں کا، غیر مسلموں کا. تو اب فائدہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانے کی نظر دیکھے کہ سارے حالات بگڑے ہوئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تطہیر فرمائی. تطہیر کرنے کے لیے رسول نے صرف دعوت نہیں دی، اپنے آپ کو پیش کیا. اور کیسے پیش کیا کہ وہ جریح، وہ شقی دل، سخت دل، جن کے دل مردہ تھے، ویسے لوگ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا چاہتے تو آپ کے اصلی نام سے نہیں پکارتے بلکہ آپ کے اوصاف سے پکارتے. جن وصف کی آئینے داری میں، جن وصف کی شعاعوں میں انہوں نے دیدار محمد علیہ السلام فرمایا. کسی نے کہا امین، کسی نے کہا صادق. آپ غور فرمائیں. تو حبیب پاک علیہ السلام کا اسوہ ہر مرد مومن کے لیے مشعل راہ نظر آتا ہے کہ جس خطے میں ایسے معاملے ہو رہے ہیں، ان معاملوں کا ستباب کرنے کے لیے رسول کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. خالی جلسے کر لینے سے، پکارا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وقتیہ ہم آئیں گے، بولے کے چلے جائیں گے، مگر اس خطے کے لوگ جب جاگ جائیں گے، یہاں کے مصلی جب بیدار ہو جائیں گے، مسلح کو صرف وقت ایک رسمن نہ آئے بلکہ اس مسجد سے وہ پیغام، زندگی کا خرینہ، وہ زندگی کا خراج لے کے اپنے گھروں کی طرف جائے جو گھر میں لاگو کرنا ہے. کتنے گھر اب تک بیدار ہو گئے؟ اتفاقیہ ہو کے ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، مگر اتنے ہفتوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں، بتلائیے مجھے آپ، جنہوں نے اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیا کہ ہمارے گھر کی حالت کیا ہے. اس طرف کسی کے پاس وقت نہیں، اس طرف کسی کو عزم و ارادہ حوصلہ نہیں، بس چیبے گویا کرنے کے لیے سب کٹ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ، میں ایک ٹھیک ٹائم پہ پورا آدھا گھنٹہ میں ہر جمعہ آپ کے سامنے مختلف موضوعات جو آپ کی ضرورت ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور لینے والے کتنے؟ شروع کرتا ہوں تو گنتی کے رہتے ہیں، جبکہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے بیان کر دی گئی. ہم مسلمان ہیں، ہم کو جمعہ کے بارے میں نہیں معلوم. آؤ سکھانے بھی تیار ہے، فری آف کاسٹ. آپ کا 1 روپے نہیں لگتا. الٹا بولے تو ہم آپ کو کھاوا باوا پلاتے بھائی، آؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس آپ کو چاہیے ہتھیلی میں جنت. دین ایسا کھلواڑ کا کوئی
راستہ نہیں رکھتا جو تم رسمن ادا کریں گے اور چھوڑ دیں گے. یاد رکھیے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی دین سے جڑی ہوئی ہے. دین اسلام ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے ادیان میں قسمیں پائی جاتی ہیں، ریلیجس، نان ریلیجس. معلوم آپ کو یہود نصارہ کے پاس ہے ریلیجس بولے تو انہیں روزہ رہنا، حرام سے بچنا، بہت ہی تقیہ کر کے اپنی زندگیوں کو کر کے رکھنا. نان ریلیجس بولتے وہ آزادی، جو چاہے کر سکتا. مسلمانوں میں کسی کو بھی، جاہل کو بھی جو چاہے کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ مسلمان ہی نہیں جو چاہے کر دے، جو چاہے کرو مگر جائز راستوں. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس روش کو، جس کے کرنے کے طرز کو رسول اللہ نے دیا تمہیں اختیار کرنا، اور جس روش سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا اسے چھوڑ دینا ہے. اب باپ کے متعلق کتنی فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. دیکھیے میلاد منانے والوں کو یہ سب ملتا. اب جو میلاد کے متعلق جو باتیں کرتے لوگ، یہ ان کی اپنی عقل کی باتیں. اب سلام کے بارے میں ایک صاحب کیا ہے کہ بھیج رہے میرے، اور یہ معلوم ہی نہیں کہ سلام مطلق اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ کوئی قید نہیں ہے، کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا، ایسا نہیں پڑھنا ویسا نہیں پڑھنا، یہ ایسا ویسا بولنے ایسے ویسے ہو گئے. کتنا نام پوری دنیا میں نام پھیل گیا، دیو جا کے بند ہو گیا. حالات بگڑ گئے پورے، اور حالات بگڑ رہے ان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں حالات بگڑ رہے. کیوں؟ حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امن اسی وقت ملے گا جو عشق رسول میں جیے گا. جب تک ہم عشق رسول میں نہیں رہیں گے کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ خود اللہ کے رسول نے فرما دیا لا ایمان لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں. من احب لنفسہ، جو اپنی جان سے اس سے محبت نہ کرے. تو اللہ کے رسول کی ذات سے جب ایسا عشق ہو جائے، ایسی محبت ہو جائے کہ اپنی جان سے زیادہ رسول کو چاہنے لگ جائے، تو ان پہ صلاۃ و سلام کے لیے کوئی طرز، کوئی طریقہ بنا ہوا بنایا نہیں ملتا. جو تمہاری چاہ میں آ جائے وہی طریقہ بتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ مشہور حدیث ہے یہ، ہے نا. اللہ کے رسول اتنا اٹھتا ایسا کوئی کوانٹٹی نہیں بتایا، بولے جتنا تم زیادہ چاہو. تو خود صحابی رسول بولے آدھا دن مقرر کر دو. تو بولے کچھ اور اضافہ کر تمہارے لیے بہتر. ایسے 3-4 بار سوال فرمائے، 3-4 بار بھی اضافے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پورے دن کے لیے، اور وہ تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا، تم میرے ساتھ جنت میں ہو. اب بولیے کیا بولتے ہیں؟ ویسا نہیں پڑھنا، ایسا نہیں پڑھنا، وہ مربجہ بدعت. یہ بدعتی کو بدعت دکھتا، جہاں بدعت دکھنا وہاں بدعت نہیں، وہاں شدت دکھ رہی. جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولتے، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بولتے بیٹھتے. عقید اہل سنت پہ حملے لوگ انفرادیت طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے، تو کبھی بھی کوئی معاملہ آیا تو کسی کی شخصیت کا سمجھ کے پیٹ بھگا دکھا کے جانے والے سمجھ جانا یہ اہل سنت کے نہیں ہوتے. آپ غور فرمائیے جی کتنی اچھی مسجد ہے یہ. یہاں پہ ہر آنے والے کو دینے والے مل جاتے، کوئی پابندی ہے. جتنے لینے والے آتے ہمارے نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی راسب طریقے سے، انصاف سے، کیونکہ بس نام لیوا تو میرے محبوب کے ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ بولنے والے تو ہے نا، محمد عربی کے نام سے تو آ رہے ہیں نا. دو ان کو کبھی کوئی اعلان میں پشو پیش نہیں گیا، مگر اتنا شرط ہے یہاں پہ زاویے سے آؤ. پیر راس کوئی خطیب کو آئے گا بولا تو خطیب تمہارا بولنے والا نہیں. کئی کو خالی 5 منٹ کو گھڑی دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب سوچو کتنے ہیلے لے کے بیٹھے ہوئے، کس کے دل میں کتنا کیا بیٹھا ہوا ہے محسوس ہوتا. اگر آپ اللہ رسول کے لیے میرے سے نسبت رکھیں گے تو یقین مانیے میں آپ کے لیے خادم ہوں. اگر آپ ذاتیات پہ آنے کی کوشش کریں گے تو راتوں کی نیند اڑنے کی پوری ضمانت دیتے.
دیکھ لو کیسے اٹھتی، اندازہ نہیں ہے آپ کو. واللہ العظیم للہیت یہ اخلاص ہے. جس میں اخلاص خلاص انہیں خلاص. میں آج یہ بات دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں، میں خادم ہوں آپ کا، خدمت کے لیے آ رہا ہوں. میرا یہ جذبہ دل کی گہرائی سے، اور اس لیے آپ دیکھیے میرا پچھلا ریکارڈ پورا جب سے میں آیا پہلا عنوان میرا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پہلا عنوان میرا یہ تھا جس کو ٹیسٹ کیے تھے میرے موت اور حیات آزمائش کے لیے. تو یہ آزمائش سمجھ کے میں آیا ہوں، اور اس آزمائش میں احسن العمل لے کے جانا چاہتا ہوں اور دے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس طرف سب کو بلا رہا ہوں. یہ میری ذمہ داری سمجھتا ہوں. احسن العمل کی فکر دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے جو منصب دیا ہے اس کو امانت سمجھتا ہوں. اس میں کبھی میں ذاتیات سے کوئی خیانت نہیں کروں گا. میلاد کا مہینہ بھی ہے تو میلاد کے ذاتے سے وہی سب کچھ دوں گا جس کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا تم کو نصیبہ تمہارا جانے گا. میں اپنے کو منوانے کے لیے نہیں آ رہا. منوانے کے لیے بہت راستے ہیں میرے لیے. چورستوں پہ تقریر کرنا بند کر دیا میں. آج تقریباً 10-12 سال ہو گئے. ورنہ حیدرآباد کے نام چیخ خطبہ واعظین میں میرا نام ہوتا. میں کبھی آج تک کئی مرتبہ نام احمد بھائی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، میں کبھی نام اپنا لکھ کے نہیں دیا. پوچھئے نام غلط لکھو صحیح لکھو، میرے کو اس سے مطلب نہیں. مطلب پیغام دینے سے، مطلب پیغام پہنچانے سے، مطلب رسول کا اسوہ امت مسلمہ میں آنے کے لیے دعوت دینے سے. نام کی پہچان کیا ہے؟ رہے نام اللہ کا. یہی تربیت اساتذہ نے کی اور یہی پیغام میرا آپ تک دینا ہے. تو آج کے جمعہ میں اتنا سمجھ لیں، اس خطے میں جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کے سدھار کے لیے رسول کے اسوے سے جڑنا ہوگا. باپ کو جڑنا ہوگا، ماں کو جڑنا ہوگا، بہن کو جڑنا ہوگا، جوڑوں کو جڑنا ہوگا، اولاد کو جڑنا ہوگا. جب تک اسوے رسول سے آشنائی اختیار نہیں کرو گے سدھار نہیں آ سکتا. جلد سے جلوس نکال لو، تطہیر ممکن نہیں ہے. جب تک خود کو بدلنے کا خیال نہ ہو خدا تمہاری روش نہیں بدل سکتا. خود اپنے آپ سے تیار ہو جائیے. ہر گھر میں اسلامی روح سے جینے کا سلیقہ بنائیے، اور اس کے لیے آپ کی مسجد سب سے بڑی تربیت گاہ ہے. سب سے بڑی دعوت و پیغام و ارشاد کا کام کرنے کے لیے یہ خطہ سب سے اچھا ہے. انتخاب کیجیے. عجیب معمہ ہے، جو چیز جہاں بٹ رہی ہے لینے کے لیے نہیں آتے، اور جہاں بانٹنے سے فائدہ نہیں ہے وہاں ڈراموں سے پانی بہا ہے. کیا فائدہ؟ ایک دن آپ نکل کے روڈ جام کر کے ایمبولینسوں کو روک دے کے ہارٹ اٹیک والوں کی بیماری کا ذریعہ بن کے آئیں گے، وہ خوشی ہے جی؟ ہر دن میلاد یاد رکھیے. ہر دن رسول کی اسوے کے لیے آپ دیکھیں کہ میں چل رہا ہوں تو چلنے کی سنت کیا ہے، کھا رہا ہوں کھانے کی سنت کیا ہے، گھر میں جا رہا ہوں گھر میں گھسنے کی سنت کیا ہے، کسی سے ملاقات کر رہا ہوں ملاقات کا طرز کیا ہونا، رشتہ داروں سے بات کرنا ہے تو ان سے ملنے کا طریقہ رسول کی سنت میں کیا ہے. بیوی سے آپ قربت کر رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں تو اس لذت لینے کا وہ سنت طریقہ کیا ہے. شادیاں ہو رہی مگر بربادیاں ہو رہی. ان شادی کرنے والوں میں اکثر ایسے لوگ ملتے جس کو دوائش نہیں معلوم. اب کیا کریں گے ہم؟ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو اور جو طریقہ اللہ کے رسول نے دیا ہے دعائیں نہ پڑھ کے اگر وہ فیل کرتا ہے تو اس کے اندر شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب ایسی نسل نہیں تو کیسی نسل پیدا ہوگی؟ اب ایسی نسل نہیں تو کیسی نسل پیدا ہوگی؟ اب یہ بولے تو دیکھو کل سے اب خطیب صاحب ایسا بول کے گئے، خطیب صاحب ویسا بول کے گئے. خطیب صاحب کیا بولے؟ اگر سمجھ گئے نا خدا کی قسم بس یہ ایک جمعہ کافی ہے گھر بدلنے کے لیے، گھر کے احوال بدلنے کے لیے، رسول کے طرز کی زندگی کا قرینہ بنانے کے لیے. یہ نہیں بولیں گے ایسا بولے ویسا بولے، یہ بولیں گے وہ بولیں گے، مگر جو بولنا ہے وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ ہتھیلی میں جنت چاہیے نا آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ اس جمعہ سے ہم نے اسوہ رسول
جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس پہ گفتگو کا ہم انشاءاللہ یہ تمہید باندھ چکے ہیں۔ ہر جمعہ اسوہ رسول اور ہماری زندگی کے آئینے، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو رہے گی۔ آئیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، یہ طریقہ ہم شروع کیے تھے مگر لوگ ڈر کے ذرا سا کم ہونے لگے تو ہم سمجھے شاید، مگر بول دے رہا ہوں میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، مگر میں پڑھانا چاہوں گا۔ جمعہ کے 2 منٹ لوں گا، اگر 5 منٹ پڑھے تو بولنے والوں کی کمر توڑو۔ بھائی میرا دیکھیے ٹائم کی پابندی اسلام میں ہے نا بھائی، خیال نہیں ہے مگر ضرورت بھی ہے نا۔ ابھی پکڑو، نکل جا کے ٹھہر جاؤ دروازے کے نہیں، پکڑ کے پوچھتے جاؤ، کئی ایسے ملیں گے جس کو کلمہ طیبہ یاد نہیں۔ ابھی اس کی ذمہ داری ہے بھائی۔ چلیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ یہ کلمہ جو بھی پڑھتا ہے پاک ہوتا، ایسا پاک ہوتا کہ کوئی کجی اس کے اندر سینے میں نہیں، اس کی زندگی میں نہیں رہتی۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسے یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا بنیادی دین سے آشنائی عطا فرما، تیرے حبیب کے اسوے پر گامزن فرما، مولا ہماری روزمرہ زندگی کو تیرے حبیب پاک کے شیدا ہو کر شیدا نظر آئے، وہ قرین زندگی عطا فرما، مولا تیرے حبیب پاک کا سچا متبع بنا دے، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمدللہ۔